اس وقت آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مہنگائی ختم ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، دہشت گردی ختم ہو گئی۔ سی پیک کی صورت میں پاکستان پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بن گیا اور ملک کے اندر نا امیدی کی جگہ امید نے اور مستقبل کے خوابوں نے لے لی۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہی نہیں بلکہ آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو امپاور کرنے سے ایک نئی شناخت کے ساتھ ابھرنے لگا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ اس وقت ایک بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا۔ آج نواز شریف صاحب کی اس نااہلی پر خود اس سازش کے کردار گواہ بن کر گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اقامے کا بہانہ بنا کے نااہل کر دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی ناانصافی ہے جس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی، اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمیٰ کی کنجیاں تھما دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا کر رہے تھے، تو ہماری قومی اسمبلی میں تقریریں موجود ہیں۔ ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نیگوشیٹ کیے ہوئے، بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیے۔ اور ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اور ہمیں آج وہی نسخہ جو عمران خان اس قوم کے لیے لکھ کر گیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پاکستان میں نوجوان نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ 2013 میں تھے۔ آج پاکستان کے غریب اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جیسے 2013 میں تھے۔ اور میرا پیغام پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ ہے کہ جیسے 2013 کے بعد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مہنگائی کی چکی سے آزاد ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی 2024 میں پھر ہم مہنگائی کی چکی سے عوام کو کامیاب ہو کر نجات دلائیں گے۔ جیسے 2013 میں ہم نے مایوس نا امید نوجوانوں کو، نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع میں تبدیل کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی، پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح 2013 کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا، اسی طرح 2024 کے بعد
پھر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربے کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو، دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا، بلکہ نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے، جو ان کی عالمی سطح پہ ساکھ ہے، اس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں ہمیشہ کے لیے فراہم کی جا سکیں۔ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، اور وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہترین تعلقات قائم کیے، انشاءاللہ تعالی یہی تعلقات مستقبل میں پاکستان کو ان ممالک کی منڈیوں تک رسائی دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سالوں میں 70 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے ادا کرنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں نواز شریف جیسے آزمودہ تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان 3 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے کہ ہم یہ قرضے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں، یہ قرضے ادا کرنے کے لیے ہم کسی سے امداد نہ مانگیں، ہم مزید قرضے لینے پہ مجبور نہ ہوں، بلکہ پاکستان اپنی برآمدات کے ذریعے، پاکستان اپنی ترسیلات کے ذریعے، پاکستان اپنی خود انحصاری کے ذریعے، اور پاکستان اپنے وسائل کو ترقی دے کر، اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائبلٹی کو پورا کرے، اور پاکستان کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے ہم بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ اسی امید کے گرد ہے۔ نواز شریف صاحب کا پیغام پاکستان کے عوام کو ان کی معاشی مشکلات سے نجات دلانے کا ہے، اور یہ پیغام اور یہ بیانیہ تقریر نہیں ہے، یہ عمل کا پیغام ہے۔ جیسے کہ 2013 سے 17 کے درمیان انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ ٹیسٹڈ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا تھا، جنہوں نے دہشت گردی کے فتنے کو شکست دی تھی، جنہوں نے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کا مرکز بنا کے دکھایا تھا، جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو 3 سالوں میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب ترین مثال کے طور پہ پیش کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہترین پالیسیاں متعارف کرائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کی کوشش کی۔ 1990 میں انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں، پرائیویٹائزیشن کی، لبرلائزیشن کی، ڈی ریگولیشن کی، معیشت کو آزاد کرنے کی، وہی پالیسیاں ساؤتھ ایشیا میں بھارت نے نقل کی، اور ان کے تسلسل کے ساتھ وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے اس اصلاحات کے عمل کو 2 سالوں کے اندر کاٹ دیا گیا، ان کی حکومت کو برطرف کر کے
پاکستان سے وہ پالیسیاں چھین لی گئیں۔ 1997 سے 99 تک انہوں نے پھر ان پالیسیوں کا احیاء کیا۔ اس دوران پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، پاکستان کے جدید انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی، پاکستان ویژن 2010 جیسا منصوبہ بھی شروع کیا تاکہ ہم 2010 تک اپر مڈل انکم کنٹری بن سکیں، لیکن 2 سالوں میں مارشل لا کے ذریعے وہ سفر بھی کاٹ دیا گیا۔ 2013 میں پھر پاکستان کو ایک کامیاب معیشت بنانے کے عمل کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں اصلاحات نافذ کی گئیں، جدید انفراسٹرکچر کی بنیادیں رکھی گئیں، ٹیکنالوجی کی بنیادیں رکھی گئیں، ایک نالج اکانومی کی بنیادیں رکھی گئیں۔ ویژن 2025 کے ذریعے 2025 تک پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل کرنے کا سفر شروع کیا گیا، جس کی تصدیق عالمی اداروں نے 2017 میں کی کہ پاکستان از ویل آن دا وے ٹو بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز آف دا ورلڈ بائی 2030، لیکن 4 سالوں میں اس سفر کو بھی کاٹ دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ اب مزید یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ اب نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے اس معاشی اور اقتصادی ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے پالیسیز کے تسلسل کے ذریعے، سیاسی استحکام کے ذریعے پاکستان کو ایک دوبارہ معاشی طاقت کے طور پہ منوائیں گے۔ دوسری بات، ان کی جو سینیورٹی ہے، ان کا جو قومی سیاست میں مقام ہے، آج پاکستان جس پولرائزیشن کی سطح پہ پہنچ چکا ہے، پاکستان کو نواز شریف جیسے مدبر، نواز شریف جیسے آزمودہ کار سیاستدان کی ضرورت ہے کہ جو پاکستانی قوم میں ہیلنگ کر سکے، پاکستانی قوم کو متحد کر سکے، پاکستانی قوم کی صفوں سے نفرت اور تعصب کے وائرس کو ختم کر سکے۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں قومی اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ نواز شریف پاکستان میں معاشی بحالی، محنت میں نوجوانوں کے لیے امید کے ساتھ اس قوم کو دوبارہ متحد رہنما کرنے مسلم لیگ کے نون پیغام کے احسن ساتھ۔ اقبال لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔